شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ذریعہ عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنی وفات کے بعد تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، ان میں سے ایک چیز دنیا کی ترتازگی اور زینت بھی ہے جو ملکی فتوحات و اقتدار کی صورت میں تم کو حاصل ہوگی۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی؟ یعنی ملکی فتوحات و اقتدار کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت اور ساز و سامان حاصل ہوگا وہ تو ہمارے حق میں اللہ کی نعمت ہوگی، اور ویسے بھی جیز و سیل و ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت اور رزق وغیرہ کی وسعت و فراخی ایک اچھی چیز ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت اور ایک اچھی چیز ہمارے لیے برائی و فتنہ اور ترک طاعت کا سبب و ذریعہ بن جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے تو جواب دیں، یہاں تک کہ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھا جو نزول وحی کے وقت آتا تھا، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل کے سوال کی تحسین فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص نے جو سوال کیا ہے اور اب اس کا جو جواب دیا جائے گا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی، یعنی جیز و ذرائع سے مال و دولت کا حاصل ہونا اور رزق میں وسعت و فراخی اور خوشحالی کا نصیب ہونا بھلائیوں میں سے ہے، ایک بھلائی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی برائی پیش نہیں آتی، بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو دولت مندی اور خوشحالی کے وقت لاحق ہو جاتے ہیں، جیسے بخل و اسراف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا، اور اس کی مثال موسم بہار ہے جو زمین کے پیڑ سے گھاس وغیرہ اگاتا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے، البتہ اس سے ضرور نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چوپایا اس کو ضرورت سے زائد کھائے اور بصیرہ خوری کے سبب ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو یوں بیان فرمایا کہ موسم بہار میں جو سبزہ اگاتا ہے وہ حقیقت میں تو بھلائی و فائدہ کی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نقصان و برائی لے کر زمین کے پیڑ سے نہیں اگتا، مگر وہ جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر مار دیتا ہے، یا اگر وہ مرتا نہیں تو مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی جانور اس سبزہ کو کھانے میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ اس سبزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فعل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ کہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھایا کہ جب بسیار خوری کی وجہ سے اس کی دونوں ککھیں پھول گئی تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا، جیسا کہ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ بد ہضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی پا کر نرم ہو جاتا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر جب پتلا گوبر اور پیشاب کرے اس نے اپنا پیٹ ہلکا کر لیا، چراہ گاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا یہ مال و زر بڑا سرسبز تر و تازہ اور نرم و دلکش ہے کہ بظاہر آنکھوں کو بہت بھاتا ہے، طبیعت کو بہت اچھا لگتا ہے، جس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، لہذا جو شخص دنیا کے مال و زر کو حق کے ساتھ یعنی بوقت ضرورت اور جائز و سائل و ذرائع سے حاصل کرے اور اس کو اس کے حق میں یعنی اس کے اچھے مصارف میں خواہ واجب ہو یا مستحب خرچ کرے تو وہ مال و زر اس کے حق میں دین کا بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص اس مال و زر کو حق کے بغیر یعنی ناجائز طور پر حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال و زر قیامت کے دن اس کے بارے میں اس کے اسراف اور اس کے حرص و طمع کا گواہ ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔